بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین نے اپنی العراف کتاب میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا کہ میرے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ولی کی پہچان کو بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ متقی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ولایت کے دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آگے جو ولی کی شرط جو اللہ نے بیان فرمائی ہے بطور شرط کے، فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لوگ اس شرط سے غافل ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کی 36 گز کی پگڑی ہو، بڑے بڑے بال ہوں، بڑی بڑی داڑھی ہو، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے الذین آمنوا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر ایمان والے لوگ ہیں، جس طرح عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، پادری ہو گئے، تو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز جو ضروری پروردگار عالم نے اپنی العراف کتاب میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوسری چیز یہ کہ بندے کو متقی ہونا چاہیے۔ جو مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی دھجیاں اڑانے والا ہو وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہمارے معاشرے کے اندر۔ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ولایت کے دعوے کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، روزہ تو اللہ اس کے رسول کی ذات ہی بہتر جانتے ہیں، ظاہر یہ تو خفیہ معاملہ ہے، کوئی بندہ بھی کیسے بول سکتا ہے۔ تو ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں یہ بات مروی ہے، ان کی ولایت کا بڑا شہرہ تھا۔ ایک اور بزرگ تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، چونکہ ولایت تھی تو بڑا شہرہ تھا ان کی ولایت کا۔ جب وہ ولی ان کی مسجد میں پہنچے، جن کے دیدار کے لیے، جن کی زیارت کے لیے وہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، جب وہاں پہ پہنچے تو وہ جن کی ولایت کے چرچے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو الٹا قدم تھا وہ مسجد میں پہلے رکھا۔ اب جو بزرگ وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے گئے تھے وہ وہیں سے واپس پلٹ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مسجد میں سیدھا پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے، وہ بندہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جناب والا آج کے موضوع میں اگر ہم دیکھیں، اعلیٰ حضرت ہمارے مسلک کے امام عاشقاں، محقق دورہ، علامۃ الزماں، فخر الاعیاں، کثیر الاحسان، معتمد عالمہ، معلمان فقہا، مخدوم العلماء، تاج العلماء، تاج الفقہا، فاضل جلیل، عالم نبیل، المؤرخ، المتکلم، الشارح، الحافظ، القاری، جو کہ ہے تمام گستاخوں پر بھاری، جس کا چرچہ ہے آج تک دنیا میں جاری، اس کا نام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ۔ آپ کی بارگاہ میں شخص آیا، فقیر تھا، اس نے کہا حضور مجھے 20 روپے دیں، نہیں تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 10 روپے اس نے مانگے۔ اس نے کہا حضور مجھے 10 روپے عطا کریں، نہیں تو آپ کا جو گھر ہے وہ الٹا ہو جائے گا۔ حضرت فاضل جلیل نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بھی تو 10 کی جگہ پہ 20 لے لے، لیکن یہ جو تو بات کر رہا ہے نا یہ خلاف شرع بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے 10 روپے دیں، نہیں تو آپ کا گھر جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا۔ اب حضرت امام اہل سنت کی جو والدہ محترمہ تھی، اندر سے آواز لگائی، انہوں نے فرمایا بیٹے فقیر کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا کرتے، ان کو پیسے دے دو، 10 روپے مانگتے دے دو اس کو۔ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا اماں جی میں 10 کی جگہ پہ 20 دوں گا، لیکن جو یہ فقیر جو بات کر رہا ہے یہ بات خلاف شرع ہے، اس کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، 10 کی جگہ پہ 20 لے جائے۔ لیکن فقیر اڑا رہا۔ اب اتفاقی طور پہ ایسا ہوا کہ حضرت امام اہل سنت کے جو بیٹے تھے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، چھت پہ کھیل رہے تھے، وہاں سے گرے، نیچے گر پڑے۔ اب ظاہر ماں نے سمجھا کہ وہ جو فقیر جو باتیں کر رہا ہے شاید اسی کی وجہ سے ہوا، لیکن حضرت امام اہل سنت نے جب اپنے بیٹے کو آواز لگائی، دوسری چھت سے گرے تھے، اوپر کھیل رہے تھے، جب حضرت امام اہل سنت نے آواز لگائی تو وہ مصطفیٰ خان رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کے حضرت امام اہل سنت کے پاس آئے۔ تو اماں جی سرکار بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے حضرت سیدی اہل سنت سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے احمد رضا یہ کیا وجہ ہوئی کہ مصطفیٰ رضا خان تو اوپر والی چھت سے نیچے گرے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اماں جی اصل میں اللہ تعالیٰ احمد رضا کے عقیدے کو چیک کر رہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ تو ولی کی نشانی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب یہی چیز آپ دیکھ لیں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اب آ رہے تھے نا لاہور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کے چند علماء بھی تھے جو شاگردوں میں بھی تھے اور آپ کے ہم اثر بھی تھے، بزرگان دین میں سے بھی تھے۔ جب آئے غلام احمد قادیانی کے پاس
وہاں پہ نا آپ کی گوڑا شریف میں ایک بزرگ تھے، وہ بھی تقریباً ولایت کا دعویٰ تھا ان کا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پیغام بھیجا، فرمایا کہ آؤ بھی آج مصطفیٰ کے دین کے ڈاکے لوگ مار رہے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے ختم نبوت پہ حملہ کر دیا، آ جاؤ آج مصطفیٰ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے چلیں۔ اب وہ جو بزرگ گولڑا شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے علی بس چھوڑ دیں، یہ ان کا کام ہے، ہمیں بس اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنی چاہیے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایسی بے غیرت فقیری ہم سے نہیں ہوا کرتی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ولی کی نشانی اور ولی کی علامت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا، ایمان والا، اس کا تعلق دین اسلام سے ہٹ کر نہیں ہوگا، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور فرمایا دوسری چیز وکانوا یتقون، اس کا ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھے گا، شریعت کے خلاف نہیں اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ متقی نہیں ہے وہ بندہ ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ اس کو ولی مان بھی نہیں سکتے۔ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے معاشرے میں، جس بندے کا ایک تویز چل جائے اس کی دربار پہ پھر رش پڑ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ولی بن چکا ہے۔ بلکہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کی بارگاہ میں ایک اور بندہ آیا، اس کے پاس نا یہ علم نجوم تھا، ستاروں کا علم تھا۔ اس نے پھر حضرت امام اہل سنت سے جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی تو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ، تاروں کو دیکھ کر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بارش کو کب نازل فرمائے گا۔ چونکہ اس کے پاس علم نجوم تھا تو اس بندے نے کیا کیا کہ آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا۔ اس کے بعد حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جی 1 مہینے کے بعد بارش ہوگی، اتنے دنوں کے بعد بارش ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ بول، یہ معاملہ اللہ کی رضا پہ چھوڑ دے، اگر اللہ چاہے تو اب بھی بارش ہو سکتی ہے، اب بھی بارش۔ چونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، ان کی زبان پہ رب بولتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنی ذات کو میری ذات پہ فنا کر دیتا ہے، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، پھر طاقت خدا کی ہوتی ہے، پھر پاؤں اس کے ہوتے ہیں، پھر طاقت چلنے کی خدا کی ہوتی ہے۔ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، بلکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے، اگر اللہ چاہے تو بارش اب بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے وہ اڑا رہا اپنے علم کے اوپر۔ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اچھا اگر میں چاہوں تو یہ وقت آگے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت آگے ہو، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اہل سنت سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی، آپ نے بڑی سوئی کو پکڑا، آپ نے ٹائم آگے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھی ٹائم تو آگے ہو چکا ہے، تو کہہ رہا تھا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا حضور یہ تو آپ نے کر دیا ہے نا، آپ نے ٹائم کو بھگا دیا ہے۔ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندے، جب احمد رضا ٹائم کو بھگا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تاروں کو بھگا سکتی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ جب چاہے ہو سکتی ہے۔ اس طرح نہ کہہ کہ 1 مہینے کے بعد ہوگی، اس طرح نہ کہہ، بلکہ اس معاملے کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں حضور وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 1 مہینے کی بات ہوگی۔ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو چکی۔ جب اس نے دروازہ کھولا اور باہر جا کے دیکھا، اللہ کی طرف سے بارش کا نزول ہو چکا تھا۔ تو یہ چیز ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے ولی کی نشانی کو بیان کیا۔ پہلی بات یہ کہ وہ ایمان والا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اس کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اٹھے گا۔ جب بھی مصطفیٰ کے دین پہ کوئی حملہ کرے گا، سب سے پہلا قدم اس بندے کا ہوگا جو بندہ اللہ کا ولی ہوگا، اور جو بندہ ہر وقت ہی امن کا پیغام دے، چاہے مصطفیٰ کی عزت پہ ڈاکے ڈلیں، مصطفیٰ کے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈلیں، اور وہ امن کا پیغام دے رہا ہو، تو یہ بندہ گھٹیا تو ہو سکتا ہے، غدار تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔